بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت کا حصہ اول، عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی عز و جل، یہ ہمارے چل رہے ہیں اور 15 عقیدے ہم پڑھ چکے ہیں۔ 16واں عقیدہ سماعت فرمائیں۔ حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، اس کی صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک ہے۔ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں۔ ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ اس عقیدے کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ عز و جل اگر بصیر ہے، دیکھتا ہے، وہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا دیکھنا، اس کے دیکھنے کے لیے آنکھ ضروری نہیں ہے۔ اس کا دیکھنا آنکھ سے پاک ہے۔ وہ سنتا ہے، وہ سمیع ہے، اس کی ایک صفت ہے کہ سننے والا، لیکن سننے کے لیے کان ضروری ہوتے ہیں عمومی طور پہ، لیکن اللہ عز و جل کی اللہ تعالیٰ جو سنتا ہے وہ کانوں کے بغیر سنتا ہے، وہ چونکہ کانوں کے سے پاک ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اللہ کلیم ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ اللہ اپنے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اس کے لیے تو زبان کی ضرورت تھی، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی زبان نہیں ہے، وہ زبان کے بغیر کلام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیگر ساری چیزیں ہیں۔ حیات ہے، حیات کے لیے ایک جسم کی ضرورت پڑتی ہے، تو جسم سے اللہ پاک۔ یہ سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، علم اور ارادے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دماغ سے وہ پاک ہے۔ چونکہ یہ کان ہے، زبان ہے، ناک ہے، دماغ ہے، ہاتھ پاؤں ہے، یہ سارے چیزیں اجسام ہیں، یہ اعضاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ کا جسم نہیں ہے، وہ سنتا تو ہے لیکن کانوں کے بغیر، وہ بولتا تو ہے زبان کے بغیر، وہ دیکھتا تو ہے لیکن آنکھوں کے بغیر۔ اللہ ہی جانے کہ اللہ کیا ہے، اللہ ہی جانے کہ اللہ کیا ہے۔ وہ قیامت کے دن جب دیکھیں گے تو ہم فیصلہ کوئی کریں گے، اللہ تعالی ہمیں اپنی زیارت عطا فرمائے، وہ قیامت کے دن ہوگی، لیکن ابھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کیسا ہے۔ اور پھر یہاں اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی، چھوٹی سی چھوٹی۔ اب دیکھیں نا، آپ چیونٹیاں ہیں، چیونٹیاں، اب چیونٹیوں کے اندر بھی تو جان ہے، اللہ ان کی آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ اب چیونٹی سے نیچے آ جائے، تھوڑا سا اور نیچے، ایسے جانور ہیں کہ بھیا ایک سوئی کے ناکے کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں آ سکتے ہیں، وہ بیکٹیریا ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں، ان کے اندر بھی جان ہے، ان کے اندر بھی جان ہے، وہ بھی بولتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں بھی اللہ عز و جل سنتا ہے۔ کیوں کہ وہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تو اللہ ہر آواز کو سنتا ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ دل کے اندر ایک بات چل رہی ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دماغ کے اندر کوئی فطور چل رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ اچھائی یا برائی سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر موجود کو دیکھتا ہے، ہر موجود کو سنتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی ہی شان ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہے، ہر مخلوق کی وہ آواز کو سنتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی شان ہے۔ اگلے صفحے کے اوپر ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ یہاں عقیدہ نمبر 17 بیان ہو رہا ہے، مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق ماننے ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی تکفیر ثابت ہے۔
اچھا جی، یہ عقیدہ جو ہے، اس عقیدے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، کلام حکیم، قرآن پاک، اسی طریقے سے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ جتنا بھی اللہ کا کلام ہے جو انبیاء کے اوپر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ بھی قدیم ہے، جس طریقے سے اللہ قدیم ہے۔ قدیم کی ڈیفینیشن تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ازلی اور ابدی کو قدیم کہتے ہیں، یعنی جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اسی کو قدیم کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے سے اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ قدیم ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں اور تھے پہلے، جیسے معتزلہ وغیرہ کچھ تھے کہ جو کہ اللہ کے کلام کو مخلوق کہتے تھے، معتزلہ تھے، وہ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ایسا گزرا ہے کہ جو کہ اللہ کے کلام کو مخلوق کہتا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اگر کسی نے مخلوق کہا تو وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان نہ رہا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا کلام بھی غیر حادث ہے، حادث نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، اور حدوث اسی چیز کو ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کا کلام تو مخلوق ہی نہیں ہے۔ بہرحال اگلا عقیدہ سماعت فرمائیں جی، عقیدہ نمبر 18 ہے، اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث، اور جو لکھا قدیم، ہمارا سننا حادث ہے، اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے، اور جو حفظ کیا قدیم۔ یہ آگے عقیدہ چل رہا ہے۔ یہاں اس عقیدے میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہہ یہ رہے ہیں کہ ادھر دیکھیں، ایک بات ذرا سماعت فرمائیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نا، یہ دیکھیں بہار شریعت، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے بہار شریعت۔ تو یہ بہار شریعت جو لکھا ہے، یہ حروف ہیں، حروف کا مجموعہ ہے، حروف مل کے لفظ بنے، لفظ مل کے مرکب بنا، اور یہ پورا آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں یہ انسان کی وضاحت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانوں نے بنائے ہیں، اللہ عز و جل نے نہیں بنائے، یہ انسانوں کے وضع کردہ ہیں۔ یہ تو نقوش ہے، یہ تو انسان نے کہا کہ با جو ہے، با وہ لمبی ہونی چاہیے جی، اس کے نیچے ایک نقطہ ڈال دو۔ انسان نے کہا کہ الف، الف جو ہے نا وہ لمبا ایسے کھڑا ہونا چاہیے، اس کو الف اس نے کہنا شروع کر دیا۔ انسان نے کہا جی یہ جو جیم ہے نا یہ گول ہونی چاہیے ایسے کر کے نا، اور اس کے اندر ایک نقطہ ہونا چاہیے۔ یہ انسان نے وضع کیا ہے۔ اور آپ کو تاریخ تھوڑی سی میں دہرا دوں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حروف تہجی جو ہوتے تھے نا زمانہ قدیم کے اندر، وہ بغیر نکات کے ہوتے تھے، ان کے اندر نقطے نہیں ہوتے تھے۔ عربی کے اندر، عربی کی جو حروف تہجی تھے وہ قدیم طور پہ ان کے نکات نہیں ہوتے تھے۔ اسی طور پہ جو قرآن پاک قدیم ہے اس کے اندر نکات بھی نہیں ہے، نقطہ کوئی نہیں ہے، اور زیریں زبریں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ زیریں زبریں یا نقطے یا یہ حروف جو یہ نقوش ہیں، یہ تمام انسان کی وضع ہے۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کے بعد اب ذرا سمجھیے گا، اب انسان نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس نے لکھنے کی کوشش کی کہ اس طریقے سے لکھو بھائی، یہ اللہ کا کلام تو ہے لیکن اس نے ایک اپنے جو وضع کردے جو نقوش تھے، جو حروف تھے، ان کے اندر اس کو ڈال کے لکھا کہ الحمد کو اس طریقے سے ہم نے لکھنا ہے، للہ کو ہم نے اس طریقے سے لکھنا ہے، رب العالمین کو ہم نے اس طریقے سے لکھنا ہے۔ یہ انسان کی وضع کردہ ہے۔ اب آپ آ جائیں اصل کلام کی طرف۔ اللہ کا کلام جو نبی کے سینے کے اوپر نازل ہوا وہ ہے قدیم، لیکن جو صحابہ کرام نے پتوں کے اوپر لکھا تھا، تختیوں کے اوپر لکھا تھا، وہ ہے حادث، وہ ہے مخلوق، کیونکہ وہ انسان کی وضع کردہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آج کل قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں پرنٹڈ ہے، یہ صفحات، یہ تمام نقوش، یہ سیاہی سے جو ہم لکھتے ہیں، یہ ہے حادث، یہ ہے فانی، لیکن جو کچھ ہم لکھتے ہیں وہ ہے قدیم۔
اسی طریقے سے جو اللہ کا کلام ہے وہ بغیر آواز کے ہے، اس کے لیے زبان کی ضرورت نہیں۔ تو اب ایک حافظ قرآن کلام پاک پڑھتا ہے، تو حافظ قرآن نے جو کلام پاک پڑھا، جو کلام پاک پڑھا وہ ہے حادث، لیکن جو پڑھا یعنی اللہ کا کلام پڑھا تو اللہ کا کلام ہے قدیم۔ اب سمجھیے گا میری بات، بڑی باریک بات ہے کہ جو کلام پڑھا وہ ہے قدیم، لیکن جو ہم نے زبان سے اپنی آواز سے ادا کیا وہ ہے حادث، وہ ہے حادث۔ اسی چیز کو یہ بتا رہے ہیں۔ دوبارہ ہم عقیدہ پڑھتے ہیں، اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، مصاحف یہی جو کتابیں ہوتی ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں، کاپیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم، اس کا کلام قدیم بلا صوت ہے، آواز کے بغیر ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث اور جو لکھا قدیم، ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا وہ قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے، اور اگلے صفحے پہ آ جائیں، اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم۔ دیکھیں نا یہ کتنی واضح سی بات ہے۔ یہ انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ عقیدہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے صفحے پہ ہم جاتے ہیں، یہ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، وہی عقیدہ چل رہا ہے کہ یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث۔ تو یہ پچھلے صفحے کا بقیہ تھا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیچے دیکھیں یہ لکھا بھی ہوا ہے، یعنی متجلی یعنی کلام الہی قدیم ہے، اور تجلی یعنی ہمارا پڑھنا سننا لکھنا یاد کرنا یہ سب حادث ہے۔ عقیدہ نمبر 19 ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات کلیات موجودات معدومات ممکنات محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور سب اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں دیکھیں جی 19 نمبر عقیدے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کا جو علم ہے نا، اللہ کا علم وہ ماں سوائے اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو۔ اب ماں سوائے اللہ ہر چیز مخلوقات ہے، وہ کائنات جو اللہ نے سجائی ہوئی ہے وہ تمام مخلوقات ہے، تو اللہ عز و جل اپنی مخلوقات کو جانتا ہے۔ اس پورے عقیدے کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہر حرکت و سکنت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کیا کرے گا، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد سب کچھ جانتا ہے، ابد تک جانے گا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ یعنی جزیات جزیاں کلیاں۔ اب یہ جزیات اور کلیات تو یہ منطق کی کچھ اصطلاحات ہیں، انشاءاللہ یہ منطق میں آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ اس کی ڈیٹیل میں اگر یہاں بتاؤں گا تو وہ کافی لمبا بھی ہو جائے گا اور آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آنی۔ آپ یہاں یہ سمجھ لیں کہ روٹی ہے اور روٹی ایک پوری کل ہے، اور اس کا چوتھائی حصہ یا روٹی آدھی روٹی یا 3 حصے روٹی کے وہ جزیات کہلائیں گے۔ تو یہ کسی بھی چیز کی جزیات ہوں کلیات ہوں، موجودات سے مطلب یہ کہ جو موجود ہے کائنات میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، معدومات جو نہیں ہو سکتی، فرض کریں خیالی چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار سونے کا پہاڑ، ان کا پرندہ، ایک ایسا پرندہ کہ جس کے ہزاروں لاکھوں پر ہوں، ہزاروں لاکھوں منہ ہوں، ہزاروں لاکھوں جو ہے بھائی اس کے پاؤں ہوں، تو ایسا جو ہے نا خیالی جو پرندہ ہے، تو یہ معدومات ایسی چیزیں کہ جو بالکل معدوم ہے نہیں ہو سکتی، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ممکنات یا محالات جو ممکن ہیں یا ہو ہی نہیں سکتی، ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس عقیدے کے اندر یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے مکمل ہوئے 19۔ انشاءاللہ پھر آپ کو 20ویں عقیدے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چونکہ یہ تھوڑے سے تفصیل طلب ہیں، اس لیے ہم جو ہے نا 2 3 عقیدے پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑا سا سبق بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اور سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ معاف کرے، اور ہمیں عقائد حقہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔